بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پارہ نمبر 20 کے اہم مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 20ویں پارہ کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور پانچوں استفہامی انداز میں مذکور ہیں۔ برہان اول، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ برہان ثانی، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین انصاف ہے؟ برہان ثالث، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، رب العالمین کو یا بے جان اصنام؟ برہان رابع، بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے، رب کریم یا ہاتھوں گھڑی ہوئی مورتیاں؟ برہان خامس، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقوق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آباء مٹی ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے۔ ان کے لچر اور کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گا۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن سے ہوئی تھی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ سورۃ القصص، سورہ قصص مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معاملہ پیش آیا اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا، سین، میم کے ساتھ ہوئی ہے اور ان حروف کے متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا میں حد سے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کے منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے صندوق بنایا، اس میں لختہ جگر کو لٹا کر نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کے خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کو گود میں ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا، جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی پل سکون و قرار نہیں۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اٹھتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، یہ سوچنا تمہارے لیے نہیں،
بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی ہی نہ ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلا لیا گیا اور بطور دائی اس بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اسے تہ کر دیا جائے، اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان نفقہ سے ہو۔ پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی ہر تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں قبطی کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورہ پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ کہا، تو بس یہ کہ یا رب، اے میری خطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے کہ دو باحیہ اور باپردہ بچیاں بکریوں کو ہانکتے ہوئے آئیں۔ ان کی بکریوں کو ازراہ احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت اور امانت دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے نہ صرف باعزت اور راحت ٹھکانہ میسر آ گیا بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد اہلی کو ساتھ لے کر مصر واپس جا رہے تھے کہ ٹھٹھرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے ایسا اور ید بیضا کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا جس نے اللہ کی زمین میں اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا گیا۔ فرعون نے نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کے طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اس قصے سے حضرت مولانا سیوحاری رحمہ اللہ نے جو بصیرتیں اور عبرتیں اخذ کی ہیں ان کا خلاصہ ہم اپنے الفاظ میں یہاں تحریر کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ نمبر 2، جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر رہتی ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے وہ ایمان کے خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جاں بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جدوجہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ نمبر 8، باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو بالآخر اس کو نامردی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ نمبر 9، اللہ کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور رکیز سمجھا جاتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اللہ انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ نمبر 10، جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے اللہ اسے قبول حق کی استعداد چھین لیتا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا۔ نمبر 11، یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے اور وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے، اور بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ نمبر 12، ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان حق کی ابتدا کی بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے۔ نمبر 13، کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے داعی کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا ہے۔ بعض اہل حق سب کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع نہیں کر رہے۔ نمبر 14، ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ نمبر 15، اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ اور فرعون کا انجام بیان کرنے کے بعد مختلف آیات میں اہل مکہ کو تنبیہ کی گئی، اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کی تعریف کی گئی، مشرکین کی جہالتوں اور حماقتوں کا ذکر کیا گیا، دنیا فانی کی مال و متاع سے دھوکہ کھانے سے بچنے کی تلقین کی گئی، قیامت کے مناظر میں سے بعض مناظر کی منظر کشی کی، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اختیار کا بیان ہے۔ ان مضامین کے بعد فرعون جیسے ایک دوسرے متکبر اور سرکش انسان کا تذکرہ ہے۔ اس کا نام قارون تھا، خاندانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرابت دار تھا۔ اکثر علماء نے اسے آپ کا چچا زاد قرار دیا۔ اپنے وقت کا ہی نہیں شاید آج کے سرمایہ داروں میں سے سب سے زیادہ بڑا سرمایہ دار تھا۔ اس کے خزانے نہیں خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے طاقتور مردوں کی ایک بڑی جماعت کی ضرورت پیش آتی تھی۔ دولت کی بہتات نے اسے خود سر اور مغرور بنا دیا۔ حضرت موسیٰ نے اسے سمجھایا کہ مالا دولت پر مت اتراؤ، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اسے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرو، جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کی اس طرح تم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرو۔
نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی روپیہ پیسہ ناجائز مصارف میں خرچ کرو۔ لیکن یہ ساری فہمائش کے اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی، اور اس نے وہی جواب دیا جو ہر احمق مغرور سرمایہ دار کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ مال میری دانش کے زور پر ملا ہے۔ حب دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ جب قارون کی شان و شوکت دیکھتے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا اور وہ اسی جیسا بننے کی تمنا کرتے تھے، لیکن پھر یوں ہوا کہ اللہ نے اسے اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ عذاب الہی اس زندہ گرفت نے دنیا پر پرستوں کی آنکھوں میں کھول دیں، اور انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ قارون کے واقعی اختتام پر قرآن ایک ایسی نصیحت کرتا ہے جو ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ دینی چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ اس صورت کے آخری آیت میں کہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ فرعون جیسے بادشاہ اور قارون جیسے سرمایہ دار کا عبرتناک انجام اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت مکی ہے، اس میں 69 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس صورت کے مضامین بھی دوسری مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس صورت کا موضوع سنت ابتلا ہے، یعنی زندگی میں ابتلائیں اور آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ مکی زندگی مسلمانوں کو طرح طرح کے مظالم مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب جفا کے بادل پہ ہم برس کر بھی نہ تھمتے تو ارتضائے بشریت بعض لوگ گھبرا اٹھتے تھے۔ انہیں سمجھانے کے لیے فرمایا گیا ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت ہے اور دستور ہے، تاکہ سچے اور جھوٹے، مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبانی کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور ان میں سے بعض دنیوی تکلیفوں سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ کا عذاب اور تمہارے پروردگار کی طرف سے مجد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ انہیں نہیں جانتا جو کچھ اہل علم کے سینوں میں ہے۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں، اس لیے صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر فرمائے ہیں، تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں، لیکن یہ ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی۔ انجام کا راہ اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، جیسا کہ اس کا جالا از حد کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچتا ہے، نہ گرمی سے، نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔